السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے اچھے طریقے سے دہرائی کر لی ہوگی۔ اگر آپ نے دہرائی نہیں کی تو روز کے روز کا صرف کلاس لینے سے ہی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کلاس ہوتی ہے تقریباً 8 سے 10 منٹ کی، اور اس کے بعد آپ 5 6 7 منٹ مزید دے دیں تو یقین کریں آپ کو دہرائی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ کو بار بار اپنے تلفظ کے لیے کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 30 آیات تک مکمل کر لی تھی، تو اب آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ فمن ابتغى، با کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے، قاف طا با جیم دال، یہ وہ حروف ہیں جب بھی قرآن مجید میں آئیں، جب ان کے اوپر ساکن کی کنڈیشن ہو۔ یہ مارکر کام نہیں کر رہا، بہرحال آپ نے یاد رکھنا ہے قاف طا با جیم دال، یہ 5 وہ حروف ہیں جب ان کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیسے؟ فمنب، یہ ہم نے اس پہ جھٹکے کی طرح پڑھا ہے، اسے کلکلا کہتے ہیں۔ غا، قین کھڑی زبر غا، اتنا لمبا کرنا اور ایسے ہی پر کرنا ہے۔ اور وراء پہ یہ جو مد ہے یہ 5 الف کے برابر ہے، اور ساتھ اس الف کو بھی ایڈ کر لیں، یعنی کہ 6 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ ہاں، اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ یہ حمزہ آپ سے لمبا نہ ہونے پائے، یعنی زبر کو آپ کھڑی زبر نہ بنا دیں جیسا کہ عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں وراء، ذرا بھی نہیں کرنا، وراء اتنا سا۔ ذالک، ذالک نہیں ہے، ذالک، فاولئک، کاف کو لمبا نہیں کرنا، ہم العادون، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، ہم لأماناتهم، اگر یہ لفظ آپ کو پڑھنے میں مشکل لگتا ہے تو بھی غور سے پڑھ لیں، لأماناتهم، اگر آپ اس کو پڑھیں گے لأماناتهم تو آپ نے الف کے اوپر بھی کھڑی زبر ڈال دیا، جبکہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف زبر ہے، تو اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لأماناتهم، لیکن یہ ہا ہے، یہ ہا نہیں ہے اور نہ ہی خا ہے، یہ کیا ہے؟ ہا۔ وعہدہم راعون، را کو پر پڑھنا ہے اور را کی کھڑی زبر بھی ادا کرنی ہے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، میرے سے سانس ٹوٹ گیا تھا، آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے وقف پہ سانس کو روکنا ہے۔ والذین، نہ کر دینا کہیں، والذین ہم بشہاداتہم، یاد رکھیں میں نے پہلے بھی یہ قاعدہ بتایا، یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ ایسے ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، غننے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ہم بشہاداتہم، اگر آپ اس کو بشہاداتہم پڑھتے ہیں تو بھی غلط پڑھتے ہیں، اگر اس کو لوگ کوئی پڑھے بشہاداتہم تو بھی غلط ہے۔ شین پہ زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، ہا اور دال دونوں کو لمبا کرنا ہے کیونکہ دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو اپنے ارد گرد جو مجھے میرے اسٹوڈنٹ سناتے ہیں، کبھی کبھی وہ ایسا کرتے ہیں ایک کو لمبا کرتے ہیں تو ایک کو چھوٹا کر دیتے ہیں، یا اس کو چھوٹا کرتے ہیں یا اس کو، دونوں کو لمبا کرنا، اور وہ کیسے کرنا ہے؟ بشہاداتہم، ٹھیک ہے۔ قائمون، موٹا قاف ہے اور اس کے ساتھ جو یہ مد ہے یہ 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی 5 حرکات عربیہ یہ ہو گیا اور ایک الف یہ ہو گیا، 6 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے۔ کیسے؟ قائمون، ٹھیک ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کیا ہے یہاں پہ؟ والذین، نون کو لمبا نہیں کرنا، نہ اتنا سا، نہ کیا تو غلط، ہم چھاتی سے ہا کی آواز نکالنی ہے،
سواد کو پر پڑھنا ہے اور عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اس کو آپ نے الا نہیں پڑھنا. الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار سنو، اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، کسی چیز کے اوپر. اچھا جی، یحافظون یا کے اوپر پیش ہے اور حا کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور زوا کو پر پڑھنا ہے. کیوں پر پڑھنا ہے؟ کیونکہ زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہر صورت میں قرآن مجید میں پر پڑھا جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں. کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا، یہ حروف مستعلیہ ہیں. اولئک فی جنات مکرمون. اولئک، یہ مد آپ نے ضرور ادا کرنی ہے، اور یہ مد اس وقت یہاں پہ 6 الف کے برابر ہو چکی ہے کیونکہ کھڑی زبر بھی ہے اور یہ مد بھی ہے. ویسے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مد 5 الف کے برابر ہے. 5 اور کھڑی زبر ملا کے 6. 5 کھڑی زبر کہہ دیں یا 5 الف کے برابر کہہ دیں، ایک ہی بات ہے. تو یہ 6 ہو گئے، تو اس کو 6 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. فی جنات. اچھا جی، نون کے اوپر شد آ گئی ہے تو غنہ ضرور کرنا ہے. جنات نہیں پڑھنا آپ نے، جنات غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور تم مکرمون، ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. جب کبھی نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. آج ہم نے ادغام بلا غنہ کے اوپر کام کرنا ہے، تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. میں اس کو این پڑھنا لگی تھی اور یہ غلط ہے، عین ہے، تو میں نے ٹھیک کر لیا. فَمَا لِلَّذِينَ، نا نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. کفروا، را کو پر پڑھنا ہے، اور یہ یاد رکھیں باریک کاف ہے کہ اس کو کفروا تو نہیں پڑھ رہے آپ، یہ ہے کفروا، یہ ہے موٹا کاف. قبلک، اس لفظ کو آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیں کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ کو پڑھنے میں مشکل لگے گا میرے بغیر، تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. قبلک، قبلک مہطعین. ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. عین جو ہے اس کو بھی آپ نے حلق سے نکالنا ہے اور صاف ستھرے طریقے سے نکالنا ہے. عن الیمین وعن الشمال عزین. عن الیمین، عین کے تلفظ کا پھر سے دھیان رکھنا ہے، اور یہاں پہ 3 جگہ پہ عین ہے تو ان کو عین ہی نکالنا ہے، حمزہ نہ آ نہ کر دینا. آ دونوں میں فرق فیل ہو رہا ہے. حمزہ ہوتا تو یہ آ ہو جاتا، یہ عین ہے تو کیا ہے آ. عن الیمین، نون کو لمبا نہیں کرنا. وعن الشمال، لی نہیں پڑھنا. عزین. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. أَيَطْمَعُ، طوا کے پر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ طوا پہ ساکن آ گیا ہے اور طوا حروف کلکلا میں شامل ہے. كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہاں پہ آپ کے سامنے ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے، یہاں پہ تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ آئیں یدخل، اور جنت، نون کا غنہ ادا کرنا ہے. نعیم، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. انا، نون کا غنہ آپ نے ضرور ادا کرنا ہے. خلقناہم، قاف کے پر قلقلہ ہوگا اور یہاں پہ 2 جگہ پہ غنہ ہو رہا ہے، ایک ادغام شفوی کا غنہ ہو رہا ہے اور ایک میم شد کا غنہ ہو رہا ہے. دونوں غنے ادا کرنے ہیں. کیسے ادا کرنے ہیں؟ خلقناہم مما، ٹھیک ہے، یعلمون. تقریباً 9 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر اس سبق کو آپ اچھی طرح سے سن رہے ہیں اور آپ اس کو ریوائز کر لیں تو اتنا ہی کافی ہے. آہستہ آہستہ لیکن ضرور انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید مکمل کرنا ہے. تو آئیے ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیے. آپ سے اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.